بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہسٹری آف پیرامڈس۔ آج جس پیرامڈس کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے دی گریٹ پیرامڈس آف گزا۔ سطح زمین سے 400 فٹ اونچے 4500 سال پرانے اس پیرامڈ کے اندر ایسا کیا تھا کہ جس کو دیکھنے کے لیے آرکیولوجسٹ نے ایک روبوٹک کیمرہ پیرامڈ کے اندر بھیجا۔ پھر ایک مقام پر آ کے روبوٹک کیمرہ رک گیا کیونکہ اس کے سامنے پتھر کا ایک بہت بڑا سلیب تھا۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا تھا کہ ان سلیب کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا پوشیدہ راز پنہا ہے جو پچھلے 4500 سال سے دفن ہے۔ یہ راز آرکیولوجسٹ ہر حال میں اس پوشیدہ راز کو جاننے کے لیے کوشاں تھے جو صدیوں سے مدفون ہے۔ اس لیے انہوں نے روبوٹ کے آگے ایک مضبوط ترین ڈرل مشین لگا کر جو اندر جا کر اس سلیب میں سوراخ کر سکے اس کو لگایا۔ جب ڈرل مشین نے اس پتھر کے اندر باریک سوراخ کر دیے تو اس کے اندر ایک انتہائی حساس مگر چھوٹا سا ہائی فریکوینسی کیمرہ بھیجا گیا جس نے سلیب کے اندر کی دوسری طرف ایسا کیا منظر کیپچر کیا جو گزشتہ 4500 سالوں سے بھی کسی نے نہ دیکھا تھا۔ مصر یعنی ایجپٹ میں ٹوٹل 138 پیرامڈس موجود ہیں جو اس وقت کے بادشاہ یعنی فرعون اپنے لیے بنوایا کرتے تھے۔ یہ کل 138 پیرامڈس جنہوں نے کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہزارہا زلزلے، زمینی آفات، طوفان اور نہ جانے کتنے ڈیزاسٹرز کا سامنا کیا، لیکن اس وقت بھی اس حیرت ہے اور آفرین ہے کہ ان ماہرین تعمیرات نے ان اہراموں پر ایک خراش اور درار تک موسمی حوادث کے اثر میں نہ آ سکی۔ ان میں سب سے اونچا اور سب سے بڑا پیرامڈ جو ہے جس کا نام دی گریٹ پیرامڈس آف گزا بتایا جاتا ہے، اس پیرامڈ کی بنیاد کا رقبہ 13 ایکڑ ہے، یعنی اس پیرامڈ میں حیرت انگیز طور پر ایک یا دو نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال گراؤنڈز بآسانی سما سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس پیرامڈ میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال کیا گیا تھا اور ان میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن وزنی تھا۔ اگر ان کا ٹوٹل وزن کا اندازہ بھی لگایا جائے تو اس پیرامڈ کا وزن 60 لاکھ ٹن بنتا ہے جو 12 برج خلیفہ کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنے اونچے، عالیشان، مضبوط پیرامڈز بنانے کا آخر مقصد ہوتا کیا تھا؟ ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس ایسے آلات بھی موجود نہ تھے، نہ کوئی ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی، نہ جدید تعلیم، تو ان پیرامڈز کی دیواروں کو ایک ایک انچ کے ناپ تول کر پرفیکٹ طریقے سے لیبل کیا گیا ہوگا اور ان 50 ٹن وزنی پتھروں کو اسکوائر شیپ میں کاٹ کر اور ریکٹینگل شیپ میں کاٹ کر کس طرح استعمال کیا گیا ہوگا۔ ہیوی مشینری کے 480 فٹ تک اونچائی تک کیسے پہنچایا گیا ہوگا جہاں نہ کوئی ہیوی مشینری تھا، نہ کوئی کرین تھی، نہ ہی کوئی ایسے آلات جن کا کوئی سراغ تاریخ میں ملتا ہے۔ آخر کیسے ان کو پہنچایا گیا ہوگا؟ ان کو بنانے کے لیے ایسی کون سی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہوں گی؟ کون سے ایسے ماہرین انجینئرز کا ذہانت کار فرما تھی جنہوں نے ان پیرامڈس کو ارتھ آف دا پروف کے لیے سامنے اس کے تمام اطراف کو 51.5 ایکولی ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ آئیے کچھ حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لائک سبسکرائب کی درخواست ہے، شکریہ۔ ویڈیو پورا دیکھیے گا تاکہ ہم اس ٹاپک کو سمجھ سکیں۔ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچ ٹیم پیرامڈس کی کنسٹرکشن ٹیکنیک جاننے کے لیے سر جوڑ کے کوشش کر رہی تھیں کہ آخر اس پیرامڈ کی ہر سائٹ چاروں اطراف یعنی چاروں سمتوں مشرق، مغرب، شمال، جنوب سے چاروں طرف ایکولی کیسے بن سکتی ہے اور بنا کیمپس کے اور کیسے ایڈجسٹ کی گئی ہوں گی۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ اس وقت سب سے پہلے ان لوگوں نے ایسی زمین تلاش کی ہوگی کہ جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن سما سکے اور اٹھا سکے۔ اس کے بعد پولر اسٹار کے ذریعے یعنی وہ تارے جن کی مدد سے ارتھ کے پول کا پتہ چلتا ہے، ان کی مدد سے پیرامڈ کی ہر سائٹ کو نشان لگا دیا گیا ہوگا بنا کسی کمپس اور بنا کسی ٹیکنیکل آلات کے اور آپٹیکل کے۔ اس بنیادی ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامڈ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی تھی، وہ اس کی ایوریج تھی، اور اس کے بعد ان اینشینٹ ماہر تعمیرات کے لیے اگلا چیلنج جو زمین کو لیبل کرنے کا تھا، جس کی 13 ایکڑ زمین پر اس پیرامڈ کو بننا تھا۔
13 एकड़। अगर इस लेवल का थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई पॉइंट आउट हो जाता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का टिकना मुमकिन था ही नहीं। इस ज़मीन को लेवल करने के लिए उस वक्त के माहिरीन तामीरात के पास लेज़र लेवल तक न था और बबल लेवल और एक्सपर्ट के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट की चारों तरफ गढ़ा करके उसमें यकीनन पानी डाला गया होगा। ये सब वाक़यात आ रही हैं और वो उन्होंने इस सोच पे रखा है कि पहले ज़माने में किस तरह इन लोगों ने इतने अजीबुल गरीब पिरामिड्स बनाए जिनका कोई सानी नहीं आज तक। फिर इन साइट्स के पानी के लेवल से दूसरे साइट्स के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा कि ज़मीन लेवल पे है या नहीं। ज़मीन का जो हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको हथौड़ियों और छेनी की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। माहिरीन का ये मानना है कि एंशियंट इजिप्शियंस ने एक सिंपल टूल का इस्तेमाल किया जिसमें दोनों साइड्स पर लकड़ियाँ उसके ठीक मरकज़ पर पत्थर बांधा गया। अगर वो पत्थर ज़मीन से टच हो जाए और रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ जाए तो उसका मतलब है कि दरमियानी ज़मीन एकदम लेवल पर है। इसके बाद उनका दूसरा जो अगला चैलेंज था वो पिरामिड साइट पर मेजरमेंट सेट करना थी। मेजरमेंट तो हो चुकी थी, फिर ज़मीन का लेवल भी जांचा जा चुका था। अब अगला मरहला कंस्ट्रक्शन शुरू करने का था जिसके लिए लाखों टन वज़नी और बड़े बड़े पत्थर दरकार थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास कोई ग्राइंडर थी बड़े बड़े और ना ही ऐसे किस्म की कोई हैवी मशीनरी। मगर फिर भी उन्होंने 50 टन वज़नी पत्थर काटे और उनके स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप्स उनको दी गई। मगर फिर वही सवाल कि किस आले की मदद से। जी हाँ, उनके पास उस वक्त फ़कत एक ही आला हुआ करता था और या एक ही गैजेट हुआ करता था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा जाया करता था। माहिरीन का मानना है कि पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी होती थी, क्योंकि ये सब लोग बाखूबी जानते हैं कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। लिहाजा उसमें एक केमिकल आर्सेनिक नामी शामिल की गई थी। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ी के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों, हफ्तों, महीनों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते। अब चूँकि यह ख़ास किस्म के पत्थर जिसको आज के दौर में लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड साइट गिज़ा तक ले जाने के लिए 250 किलोमीटर दूर टोरा नाम के एक शहर में हो रही थी। अब मरहला था इन पत्थरों को गिज़ा तक लाने का। ये पत्थर 50 टन यानी 50,000 kg वज़नी थे। तकरीबन इनका जो पैसेंजर जो बसेस होती हैं 3 पैसेंजर बसेस के बराबर एक पत्थर का वज़न हुआ करता था। अब ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होते थे। इतना ज़्यादा वज़न मुंतकिल करने के लिए भी ना ही इस ज़माने में कोई जानवर काम आ सकता था, ना ही कोई ऐसे व्हीकल मौजूद थे। हत्ता कि मौजूदा जदीद दौर में भी अगर ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ को अच्छी खासी मेहनत दरकार होगी। हैरत अंगेज़ तौर पर यह काम वर्कर्स और कुश्तियों की मदद से किया गया। गिज़ा और टोरा के बीच के दरमियान जो दरिया था उसका फ़ायदा उठाया गया और 2 हैकल कश्तियों में इन पत्थरों को लाद कर लाया गया। माहिरीन के मुताबिक ये काम बिल्कुल भी आसान ना था। इतने बड़े बड़े पत्थरों की लोडिंग में कम से कम 500 मज़दूरों की फ़ौज एक ही वक्त में मामूर होती होगी। अब 5वां मरहला ये था कि जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन कर रही थी, अब उन्हें अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे। लेकिन एक बात उनको मुसलसल तंग कर रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी कर दिए गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के बाद एक लगना भी शुरू हो गए। अब मसला था पत्थर इतनी ऊंचाई तक पहुंचाए कैसे जाएं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोई पिरामिड से पहले ये प्लान कर लिया गया था, या तो स्पेशल ट्रैक के ज़रिए ऊपर लेके गए होंगे या ज़िगज़ैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 kg के पत्थर ऊपर मज़दूरों की मदद से खींच कर पहुंचाए गए होंगे, और किस तरीके से पहुंचाए गए होंगे ये तो फिर हम सोच और आप सिर्फ सोच ही सकते हैं। इसके बाद उनके लिए छठा मरहला था
کہ یہ بات صرف لاکھوں مزدوروں چھینی ہتھوڑوں کی مدد سے لائم اسٹون کاٹنے اور اتنے بڑے بڑے پتھروں کو منتقل کرنے کی نہیں تھی۔ اس پیرامڈ کے انسائڈ کمپارٹمنٹ کے اندر جانے کا راستہ بھی اور کئی چھوٹی چھوٹی سرنگیں بھی بنائی گئی ہوئی تھیں۔ جہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ماہرین کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ اندر کے کمپارٹمنٹ میں جو پتھر استعمال ہوا تھا وہ لائم اسٹون بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ وہ گرینائٹ پتھر تھا۔ دراصل گرینائٹ ایک ایسا پتھر ہے جو ڈائمنڈ کے بعد دنیا کا سب سے زیادہ سخت ترین پتھر مانا جاتا ہے۔ آج کل کے ماڈرن دور میں گرینائٹ بڑے بڑے گرائنڈرز کی مدد سے کاٹا بھی نہیں جا سکتا، اس کی سختی اتنی ہوتی ہے۔ اس بات تک تو جاننے کے لیے دنیا بھر کے مشہور آرکیولوجسٹ کو وزٹ بھی کرایا گیا، لیکن کسی کو بھی اس بات کا سراغ نہ مل پایا کہ 4500 سال پہلے اینشینٹ ایجپشن نے گرینائٹ جیسے سخت ترین ٹھوس پتھر کو اتنی صفائی اور مشاقت سے کیسے کاٹا ہوگا۔ بالآخر کئی سالوں کی ایکسپرٹس نے تحقیق کے بعد اس پراسرار حقیقت کو سالو کر ڈالا۔ اینشینٹ ایجپشن نے گرینائٹ پتھر کو اتنی صفائی سے ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے، بلکہ دانتوں کے اس آرے کے دونوں طرف سائڈ پر وزن ڈال کر اس کو گرینائٹ پر چلایا جانا تھا اور درمیان میں بجری ڈالی جاتی۔ اس طرح بڑے بڑے پتھروں کو کاٹنے کے لیے 4 مہینوں کا وقت لگ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ بالآخر پیرامڈز بنانے کا مقصد کیا تھا؟ ان پیرامڈز کی تعمیر میں کتنے مزدور ایک وقت میں کام کرتے تھے؟ اور وہ جو روبوٹک کیمرہ کہ جس نے پیرامڈ کے سلیب کے اندر جب سراغ کیا تو ایسا کیا منظر تھا جس کو آج تک دنیا یہ منظر دیکھ نہیں پائی، اور وہ دنیا سے آج تک 4500 سال تک یہ منظر اوجھل تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہ دیکھا۔ اب یہ وہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جن کے لیے الگ ویڈیو درکار ہے۔ یہ تھا ویڈیو کا پارٹ 1۔ انشاءاللہ ان تمام ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے ویڈیو کا پارٹ 2 بھی بنائیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئے، تھوڑی سی بھی اگر آپ کی نالج میں کوئی معلومات میں اضافہ ہوا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سے متمنی رہوں گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔